أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. في جنة خلد مقعده، في قربك أحمد ملتحقا. من كان له خلق حسن، سيكون الأقرب في الرفقاء. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا. قد أدب ربي مرسله، هو أكرم من ربي خلقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. ورحمة أمته أبدا، وسراج النور قد ائتلقا. خلق القرآن شميلته، فضل الرحمن به رزقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. Assalamu alaikum, brothers.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम, खैर मकदम है आप सबका आज के हमारे कुरान के तफसीर के सेशन में। इंशाल्लाह हमारा जो सिलसिला चल रहा था सूरे नजम जो कुरान मजीद, सूरे कमर जो कुरान मजीद की 54वीं सूरत यानी 54th सूरा है। इसका पहला रुकू हमने मुकम्मिल किया था। आज इंशाल्लाह इसका दूसरा रुकू पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इस दूसरे रुकू की जो आयतें हैं, आयत नंबर 23 टू 40 इसकी तिलावत कर लेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 23 to 40، یعنی دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں گے۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کر ان کا کیا انجام دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح گھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہ تھا ٹرانسلیشن اس دوسرے رکوع کی آیتوں کا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے پہلے رکوع میں کیا باتیں فرمائی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو سورہ قمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آخرت کے تعلق سے نشانیاں بتائی ہیں اور ساتھ میں پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے قریش کے سامنے، تاکہ وہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں۔ کیونکہ ہم نے پہلے رکوع میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کے شق ہونے کی وجہ بتائی تھی، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، کس طرح سے شق قمر کا جو واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو، جس طرح سے آج تم یہ دیکھ رہے ہو کہ قیامت بالکل قریب آنے والی ہے، اور جو تم اتنے مضبوط زمین، آسمان، پہاڑ یہ سب دیکھ رہے ہو، یہ سب بھی برباد ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یعنی کہ مرنے کے بعد والی زندگی یا آخرت کو ٹالتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ نشانی بتائی تھی۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ پچھلے انبیاء، گزرے ہوئے انبیاء کی قوموں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں دکھائی تھی، اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹالا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو اس دنیا میں بھی عذاب کا مستحق بنایا اور آخرت میں بھی ان کو بدترین انجام ہوگا۔ اور ان کو رہتی یعنی آنے والی قوموں کے لیے ایک عبرتناک نشانی، کہانی، یعنی ایک سبق آموز قوم کی طرح ان کو بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی جو سلسلہ مضمون ہے کہ پچھلی قوموں کا آج بھی یعنی کہ قوم عاد اور قوم لوط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ان آیتوں کی بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کہ اب ہم اس کے پیچھے چلیں۔ بلفاظ دیگر حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی سے ان کا انکار 3 وجہ سے تھا۔ ایک یہ کہ وہ بشر ہیں، انسانیت سے بالا تر نہیں ہیں،
کہ ہم ان کی بڑائی مان لیں، دوسرا یہ کہ وہ ہماری اپنی ہی قوم کے ایک فرد ہیں، ہم پر ان کی فضیلت کی کوئی وجہ نہیں، تیسرا یہ کہ اکیلے ہیں، ہمارے عام آدمیوں میں سے ایک آدمی ہیں، کوئی بڑے سردار نہیں ہیں جس کے ساتھ کوئی بڑا جتھا ہو، لاؤ لشکر ہو، قدم وحشم ہو، اور اس بنا پر ہم ان کی بڑائی تسلیم کر لیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی یا تو کوئی فوق البشر ہستی ہو، یا اگر وہ انسان ہی ہو تو ہم پیدا نہ ہو بلکہ کہیں اوپر سے اتر کر آئے یا باہر سے بھیجا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اسے کوئی رئیس ہونا چاہیے جس کی غیر معمولی شان و شوکت کی وجہ سے یہ مان لیا جائے کہ رہنمائی کے لیے خدا کی نظر انتخاب پر پڑی۔ یہی وہ جہالت تھی جس بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ماننے سے انکار بھی اسی بنیاد پر تھا کہ آپ بشر ہیں، عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے ہیں، اور آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ اصل میں لفظ اشیرن استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے ایسا خود پسند اور برخود غلط شخص جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کا سودا سمایا گیا ہو اور اس بنا پر وہ ڈینگے مارتا ہوں۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ یہ تشریح ہے اس ارشاد کی کہ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ ایک اونٹنی لا کر ان کے سامنے کھڑی کر دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم سب لوگ اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے پانی لے سکو گی۔ اس کی باری کے دن تم میں سے کوئی شخص کسی چشمے اور کنویں پر نہ خود پانی لینے کے لیے آئے نہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائے۔ یہ چیلنج اس شخص کی طرف سے دیا گیا تھا جس کے متعلق وہ خود کہتے تھے کہ یہ کوئی لاؤ لشکر نہیں رکھتا، نہ کوئی بڑا جتھا اس کی پشت پر ہے۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ ان الفاظ سے خود بخود یہ صورتحال مترشح ہوتی ہے کہ اونٹنی ایک مدت تک ان کی بستیوں میں دندناتی پھری، اس کی باری کے دن کسی کو پانی پلانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آخر کار اپنی قوم کے ایک من چلے سردار کو انہوں نے پکارا کہ تو بڑا جری اور بے باک آدمی ہے، بات بات پر آستینیں چڑھا کر مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ذرا ہمت کر کے اس اونٹنی کا قصہ بھی پاک کر دکھا۔ ان کے بڑھاوے چڑھاوے دینے پر اس نے یہ مہم سر کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے سخت مرعوب تھے، ان کا یہ احساس تھا کہ اس کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ڈرتے تھے اور اسی بنا پر محض ایک اونٹنی کا مار ڈالنا، ایسی حالت میں بھی جبکہ اس کے پیش کرنے والے پیغمبر کے پاس کوئی فوج نہ تھی جس کا انہیں ڈر ہوتا، ان کے لیے ایک بڑی مہم سر کرنے کا ہم مانے تھا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ جو لوگ مویشی پالتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے باڑے کو محفوظ کرنے کے لیے لکڑیاں اور جھاڑیوں کی ایک باڑ بنا دیتے ہیں۔ اس باڑ کی جھاڑیاں رفتہ رفتہ سوکھ کر جھڑ جاتی ہیں اور جانوروں کی آمد رفت سے پامال ہو کر ان کا برادہ بن جاتا ہے۔ قوم سمود کی کچلی ہوئی بوسیدہ لاشوں کو اسی برادے سے تشبیہ دی گئی۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ اس قصے کی تفصیلات سورہ ہود آیت نمبر 77
283 اور سورہ ہجر آیت نمبر 61 74 میں گزر چکے ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں مہمان کے طور پر بھیج دیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ ان کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ان مہمانوں کو بدکاری کے لیے ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط نے ان کی بے انتہا منت سماجت کی کہ وہ اس ذلیل حرکت سے باز رہیں، مگر وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کر زبردستی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی۔ اس آخری مرحلے پر ایکائک ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک ہولناک عذاب نازل کیا گیا۔ بائبل میں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا۔ اس کے الفاظ یہی ہیں کہ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں یعنی فرشتوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازے پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دور دراز ڈھونڈتے تھک گئے۔ وہاں سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ تو یہ تھی تفسیر آج کے اس رکوع کی۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا اور آخری رکوع آنے والے سیشن میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے کیسے ہیں؟ نظام بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ اللہ کی کا شکر۔ فور کاسٹنگ ٹھیک ہو گئی؟ فورکاسٹنگ اچھی نکلی۔ الحمدللہ اچھا، کافی مطلب اچھا ہے کہ برف ہو کے بھی جلدی غائب ہو گئی، غائب ہو گئی ورنہ الحمدللہ۔ بعد میں کافی پھر مزے آتے ہیں۔ مشکل ہے، اسپیشلی یہ کووڈ کی ٹائم میں بہت بالکل، چیلنج ہوا۔ بالکل اللہ کا شکر، بس اللہ تعالیٰ نے مزے بھی کروا دیے اور خیر بھی رکھی۔ الحمدللہ۔ چلے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone. Welcome to the second part of today's show. Every Saturday I join you and we, for some brief moments, we share some of the things which basically I can think of worth of sharing, and inshallah we hope that this whatever small thing we do every week, it turns out to be some sort of a reminder for all of us, and that's exactly the whole point of why we join you every day, to bring you some sort of well, if you want to call it something to look forward to, not the entertainment purpose, but indeed something to watch and maybe to benefit from, because if we go online every time we pick up our phones or we open our laptops or the computers, it's a whole world of information. And even in terms of the good things, the things which are there for benefit, they are plenty, and the whole point of us doing it is just to give some sort of slightly different and not the very traditional sort of information or the traditional style of the religious teachings or whatever you want to call it, but it's more of a on a very simple and very easy to understand on a very personal level, and that's the whole point of what we do. Today inshallah we will
talk about another topic, and I was thinking of, again, just looking at the whole present scenario of COVID, and it has been almost a whole year. It started from the beginning of last year, and we are all still facing pretty much the same circumstances. We hope and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, He will certainly bring us out of this situation, and inshallah, everything and everywhere will go back to normal. But since we are still under same circumstances, we should really take this as something to reflect, and mostly in terms of how these things, they suddenly appear from nowhere. And of course, since we believe, and indeed it is the truth, that everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala, everything comes from Him, everything goes back to Him. So why do these sort of things happen? And it is affecting too many people. It is causing difficulties, it is causing distress, it is causing some tough times for many people around. Some people are obviously dying, some people are struggling in other ways, but as a whole, this whole thing is affecting, and it is very much adversely impacting the whole humanity. And again, as we believe that Allah subhanahu wa ta'ala does everything for some reason, and the reasoning is something which we cannot comprehend, but things like these sort of difficulties or trials as a whole for the humanity, really, they are sent for people to wake up, really, and see what we have been doing. The whole idea of these things is not to destroy or completely finish this human race, because again, certainly that is nothing difficult for Allah subhanahu wa ta'ala to do, and many places have been destroyed in past. Many civilizations we cannot even, we don't even know how many existed, but from those which we know of, we can see that there is pretty much no current living people who are the descendants from those civilizations. Many have been rediscovered from buried under the ground, or some sort of from basically completely being destroyed, and they were completely removed from the face of the planet, and then we get to discover them, and then we get to know that's how they used to live. This is where they used to do this. This was the main town hall. Was the where they used to worship, and this. So we have all the ruins of many big cities, and again, it's not at all difficult for Allah subhanahu wa ta'ala to destroy something. Just as He creates,
he can easily destroy. But this was never the point, you know, of just creating human beings and then destroying them when obviously they start doing things which are as a rebel or against the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And how it was in the past, that when civilizations, they used to prosper, they used to grow, and with time, when all the evil, and I'm not talking in the terms of the moralities, that has been one of the causes, but the major causes of civilizations in past which were destroyed has been the overall the evils in the society, as in obviously when we see that a group of people, they they go and they basically start ruling on others, then basically one group of people, they prosper, and then the other, basically their plight starts and they start facing difficulties and all sorts of injustices, all sorts of cruelties, and the troubles for those who are not in power, or who are poor, or who are weak, they start. And at the same time, those who have the authority, they are completely involved in living a very outrageous life in terms of all the luxuries, in terms of all the the bad moralities. So basically the top, when they get very much involved in all the evils, then Allah subhanahu wa ta'ala, he used to send a messenger to remind them, to to basically show them that they are doing the wrong things, and they need to really basically fear Allah subhanahu wa ta'ala and come back to the right path. And then if they still, most of the times, they wouldn't listen to those messengers, and when there was no really there was nothing left, as in the messengers would completely basically fulfill their duty of passing on the message of Allah subhanahu wa ta'ala. And when it can no longer be any effective, or it was pretty much certain that this is it. And indeed Allah subhanahu wa ta'ala knows the hearts and what's in them. At that point, when things would be as there's no more benefit in reminding them, or basically telling them what they are doing wrong, at that point Allah subhanahu wa ta'ala would save those who are the good people in those civilizations, and he would destroy the rest. And the whole point of that was, the purpose is not destroying humans, or just extinction of human race. The whole point was so that the goodness and the good people, and it would continue for later generations.
And this has been the case for many places, for many cities, many civilizations, many countries. Messengers were sent, and then eventually, when they were completely denied, and the evils and the people who opposed them, they would try to, well, they did most of the times. Many of the messengers and the prophets, they were killed. So when there was no point and there was no sort of space left in uh, waiting and seeing whether they come back or not, then the punishment would come from Allah subhanahu wa ta'ala. And now we know that Prophet sallallahu was the last prophet from Allah subhanahu wa ta'ala, and after him, as such, we wouldn't have any messengers coming with with the under the direct command of Allah subhanahu wa ta'ala to basically tell people and remind them and lead them back to the right path. It is entirely upon the followers of Prophet sallallahu as Muslims that the duty is upon us, every single individual of us, that we need to do the same job which the prophets were doing. And that is not to turn away from everything, from the evils, from all the injustices, whatever there is happening in our present time and around us. The whole point is to never basically accept things out of just, if everyone around you or everyone generally is accepting some of the things, and you shouldn't accept those things. And not just that, you should actually tell them that where they are wrong. And this whole thing needs it needs to be done in a way that you are actually for the people, you would remind them that these are the wrong things. It doesn't need to be any sort of like a very volatile environment. The whole point is for you to do the job of telling the right and the wrong, and that is the job of which is called Amr bil Maruf wa Nahy anil Munkar, that spread the good and forbid the evil. And you cannot stop anything by your own hands. The whole point is you do not stop saying what is wrong and what is good from your obvious speech, and by all means whatever you can. You cannot force anything, you cannot turn things away like forcefully, but you should and you must always say what is wrong and what is right. And what is wrong is clearly said by Allah subhanahu wa ta'ala, and what is right is again clearly said by Allah subhanahu wa ta'ala. And unfortunately, what we see is, despite being the duty of all of us, we don't do that. We are very much, as a whole, pressurized by the society to just go along and not to object to anything, because that is something which is just the normal. And though again, not just you don't have to accept it, but it is also
it's completely okay to disagree with something and to not and to basically say that no, I don't agree with it, with all being very um, not being volatile at all, not criticizing or not anything, just being very firm and polite, and you can say that no, I'm sorry, you do not accept, and you can still say that these things are wrong and I do not accept it. And that is the job which was of the prophets and which is upon all of us now. Unfortunately, because we are not doing that, we see from time to time, and lately, every time there is a natural calamity, the whole point of that is that not only it's a reminder for those who are doing wrongs, but again, it's a reminder for people like us who need to realize that we have a duty and we are not performing it. And again, like I said in the beginning, these are all kind of a wake-up call from Allah subhanahu wa ta'ala for the entire humanity. The point is not to put people under difficulties for nothing. And whatever happens anywhere, earthquake or floods or tsunamis or any pandemics of any sorts or epidemics, these are all come out of the natural causes. Nobody has control over them. We know why and where things happen and what leads to what, but we cannot control them. And when these things happen, they serve as a reminder for all of us to see what we are doing wrong. Because eventually Allah subhanahu wa ta'ala, like nobody can escape from Allah subhanahu wa ta'ala. You have to die, and as a whole, everything will be finished one day. So there's no escaping. So Allah subhanahu wa ta'ala can easily, settle all the all your accounts when you eventually meet him. But these sort of calamities, the difficulties, they serve as reminders for us, for our benefit, that in our lives, before we actually die, we could somehow find our way back to Allah subhanahu wa ta'ala. Because in distress, since it's in human nature to find some consolation, we look for things, and many a times in difficult times and in the trials of life, people tend to find the right path, and that is something which would give them the relief, and that is something which would help them to go through the difficulties. And eventually, if something which is tough leads you to the right path and back to Allah subhanahu wa ta'ala, then it is far better than something of ease and something which gives you which makes your life very easy, and which you like actually, which would basically lead you away from Allah subhanahu wa ta'ala. So two things, these reminders, all these natural trials which happen, they are reminders for all humanity, for those who believe as well as obviously those who don't. For those who believe, it's a reminder that we have a duty
And every time something happens, it is because things are, going wrong in the world, and people need to realize that what they are doing wrong. So this is a natural reminder, but a reminder for us is to perform the duty of reminding people, and to say what is good and to say what is wrong without being pressured into accepting things, and to spread and help the good causes, and to stand against the cruelties, the injustices, the unfairness in the world. But these are the reminders for us as believers. Now, for those who are far away from Allah subhanahu wa ta'ala, it's a reminder for them to again see what they're doing and to realize the wrongs which they commit, and to look for ways to become better as a human, and to find their way back to Allah subhanahu wa ta'ala. So like I said, any difficulty, if it's leading you to Allah subhanahu wa ta'ala, it is in a sense a goodness for you. We should again seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala from all these difficulties, from the trials which are tough. Allah subhanahu wa ta'ala does not burden someone more than he can bear. But again, as the Prophet ﷺ used to do, we should always seek refuge, and we should pray to Allah subhanahu wa ta'ala to not test us from in a way which is very difficult, because we are going to be tested. We should always pray that Allah subhanahu wa ta'ala, he saves us from the biggest trials of life. And we should always basically use these things as reminders to reflect and see where we're going, what we're doing, and to really realize and to perform the responsibility which we have, and that is to spread what is good and to also stand up against what is wrong. So Jazakallah khair for joining us today. Inshallah, we will be back as usual throughout the week, every day. And personally, inshallah, I will come next Saturday. Till then, I hope everybody stay safe. Do take care, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.